ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر ٹرمپ نے کہا غزہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے نیتن یاہو نے امن منصوبے کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا امن معاہدے کو وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ حماس کا خاتمہ پہلی چیز شرط ہے۔ Yes, exactly. حماس مرے گی تو پیس پلان ہوگا، اور حماس کی موت کا شریک کون ہے؟ کہ پاکستان بنتے ہو تم لوگ کہ ہم کوئی محافظہ حرمین شریف ہے ان کا، اور کوئی کہتا ہے فرسٹ نیوکلیئر پاور ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ مسلمان ممالک کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے، جو جنگ آزادی ہے فلسطینیوں کی اور حماس کی، اس کو ٹیررزم میں کنورٹ کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کرایا جائے گا۔ یہ کتنی گمبھیر اور خوفناک سازش ہے۔ جس دن شہباز شریف اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، اس دن ٹینک موو ہوا ہے۔ گھس گئے تھے قطر۔ جہاں تک دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے حماس کا، یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے حماس کو فلسطینیوں کو کہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ پھر سے بڑے اچھے شبدوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیا، مگر وہ اچھے شبدوں میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہیں، مگر در حقیقت انہوں نے پاکستان کو ایکسپوز کیا کہ پاکستان آلریڈی اسرائیل کے ان تمام پوائنٹس پہ ایگری ہے۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گیان چینل پہ۔ تو فرینڈز، اس سمے پورے پاکستانی میڈیا میں ایک خبر جو جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہے، اور اس خبر کو دیکھ سن کر کے کئی پاکستانی بوکھلائے ہوئے ہیں کہ آخر کیسے پاکستان ٹرمپ اور نیتن یاہو کے دوارا جاری کیا گیا پیس پلان کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، مان سکتا ہے۔ کئی دیر سے انتظار تھا کہ جی وہ 21 نکات کیا ہوں گے، ایجنڈا کیا ہوگا۔ میں نے بھی پڑھے، آپ نے بھی پڑھ لیے، سر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں سر، یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1920 آنورڈ اسرائیل کا کرائسس شروع ہوا۔ اس تاریخ میں، 100 سالہ تاریخ میں اتنا پر اعتماد لہجہ جو ہے میں کسی امریکن پریزیڈنٹ کا نہیں دیکھا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اچھا، We have a real chance for greatness in the Middle East. جی ہمیں ایک بہت بڑا greatness کا چانس ہے۔ All are on board for something special. کچھ نئی چیز ہم کرنے والے ہیں۔ First time ever we will get it done. پہلی دفعہ ہم ایسا کریں گے زندگی۔ اب all on the board کون ہے؟ The initiative was seen by the United Arab Emirates, اچھا، Saudi Arabia, ٹھیک ہے، Qatar, Egypt, Jordan, Turkey, Indonesia and Pakistan, and should address the concern of Israel and countries across the Middle East. اوکے۔ جی سی سی کے علاوہ 3 اور آ گئے، پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا۔ جن لوگوں نے 4 نے تسلیم کیا ہوا ہے، 5 نے، ٹھیک ہے، مصر نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اردن نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، 3 ہم نے نہیں کیا ہوا۔ سعودی عرب، سعودی عرب، پاکستان اور انڈونیشیا، انڈونیشیا، انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ قطر جو ہے، قطر نے بھی 4 نے بھی۔ اب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ جب یہ انیشیٹو شروع ہوگا تو سب رہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تسلیم بات اب بغیر اس کام کے شروع نہیں ہوں گے۔ Exactly. اب ہے کیا مسئلہ، کیا ہے؟ 2 سال کی مسلمانوں کی 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی خاموشی کا نتیجہ ہے یہ بات۔ اچھا، اور اس میں ہم سب سے سچا جو ہے یہ گارڈین کا یہ مضمون ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ بے غیرت اور یہ بے شرم لوگ جو ہے پوری عالم جو ہے مسلمان سمیت سب، اس نے کہا ہے کیا ہے یہ؟ ہر پاکستانی کا سر آج شرم سے جھک گیا ہے، اور جس کا نہیں جھکا اس کا جھک جانا چاہیے جو ان لوگوں نے کر دیا۔ نیتن یاہو دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی 72 گھنٹوں میں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ایکسیپٹ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اپنے انداز میں اس کو ایکسیپٹ کروائیں گے۔ آپ ایک ویک کنٹری ہیں، آپ ایک کمزور ملک ہیں، آپ کی اکانومی تباہ کن ہے، آپ کو جو پیسے دے آپ لپک کے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ یہ بکواس ہے۔ یہ فوج اب تا قیامت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تا قیامت صہیونی فوج کے طور پہ جانی جائے گی۔ ایک ایک فوجی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دل سے اور ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کوئی اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتا ہے عاصم منیر جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک نیشن سٹیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈی ایچ ایس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ڈی ایچ ایس کے تحفظ میں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی جان جائے اور وہ شہادت ہے تو ٹھیک ہے،